قمنا للدعوة لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النازعات کی تفسیر پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو کہ مکی صورت ہے خصوصی طور پہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اوصاف 5 صفتوں کی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر اس چیز کی اہمیت اور حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد میں دوسری بنیادی چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صفت اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جو لوگوں کے اوصاف ہوں گے، جتنے طرح کے لوگ ہوں گے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں لوگوں کے جو اقوال ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہتے ہیں. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ مشکل تو دراصل آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے، بلکہ ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پھر دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے اندر جو نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس چیز کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اس کا پتہ نہیں، اس کے علم کے بارے میں کسی بھی دوسرے کو اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات غرقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اس کے بعد کی 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوصاف کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر لوگوں کی روح کھینچتے ہیں. یعنی سختی سے جو فرشتے لوگوں کی روح کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے لوگوں کی روح کھینچتے ہیں.
والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ تیرنے پھرنے والے ہیں، فالسابقات سبقا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سبقت کرنے والے ہیں، فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے انتظام کرنے والے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپکپانے والی کپکپائے گی، یا لرزہ کر دینے والی لرزہ کر دے گی، یعنی قیامت کا جھٹکا ساری چیزوں کو کپکپا دے گی اور ساری چیزوں کے اندر لرزہ پیدا ہو جائے گا، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد دوسرا جھٹکا پیدا ہوگا، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دہلے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر ڈر ہوگا، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں پھر اسی طرح سے دوبارہ لوٹایا جائے گا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، یعنی ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، تو اس کے بعد میں بھی کیا ہمیں دوبارہ واپس لوٹایا جائے گا، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اور وہ کہیں گے یہ تو دوبارہ واپس لوٹانا یہ تو بہت ہی خسارے کی بات ہے، گھاٹے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور وہ سارے کے سارے لوگ میدان کے اندر نکل پڑیں گے، میدان کے اندر آ جائیں گے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قیامت تو یہ قائم ہو کر ہی رہے گی، اور یہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابن مسعود کے علاوہ عبداللہ ابن عباس اور تابعین میں سے مسروق، سعید ابن جبیر، ابو صالح اور ابو الضحیٰ اور سدی وغیرہ، کہ وہ نازعات غرقہ، یہاں نازعات کھینچنے والی سے مراد فرشتے، یعنی فرشتے لوگوں کی روح کو، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی روح کو سختی سے یہ فرشتے کھینچیں گے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان لوگوں کی روح بھی کھینچی جائے گی سختی سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، اور اسی طریقے سے یہ فرشتے نیک لوگوں کی بھی روح کھینچیں گے آسانی سے، اور اس طریقے سے ان کی روح کو نکالیں گے جو گویا کہ بندھن ہو اور بندھن کو کھول دیا جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، والنازعات غرقا، یعنی ڈوب کر سختی سے روح کھینچنے والوں کی قسم، والناشطات نشطا، اور بندھن کو کھول دینے والوں کی قسم، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر لوگوں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو کہ آسانی سے لوگوں کی روح کو نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، سابحات اس سے بھی فرشتے ہی مراد ہیں، یعنی اس روئے زمین کے اندر تیرنے پھرنے والے فرشتوں کی قسم، فالسابقات سبقا، اور پھر یہ فرشتے سبقت لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل کرتا ہے اور جن چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے ان کی تعمیل میں یہ فرشتے سبقت لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور پھر آسمان سے لے کر زمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انتظام کرنے والے یہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے لے کر زمین تک معاملات اور ہر طرح کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی صفت اور لوگوں کی صفت بیان کی، اور قیامت کے بارے میں لوگوں کے جو اقوال ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ جس دن
جھٹکا دینے والی ساری چیزوں کو لرزہ کر دے گی، یعنی قیامت کا جھٹکا ان ساری چیزوں کو لرزہ کر دے گا اور ساری چیزیں کانپنے لگیں گی اس زلزلے کی وجہ سے۔ تتبعها الرادفہ، اور پھر اس کے بعد میں ایک اور جھٹکا آئے گا۔ پہلا جھٹکا ہوگا جس کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں کانپنے لگیں گی، ساری کی ساری چیزیں لرزنے لگیں گی، اور پھر اس جھٹکے کے بعد میں ایک دوسرا جھٹکا آئے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد سور کے اندر پھونک مارنا ہے، یعنی پہلی بار جب سور کے اندر پھونک مارا جائے گا وہ ہے، اس سے مراد ترجف الراجفہ سے، اور دوسری بار جو سور کے اندر پھونک مارا جائے گا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تتبعها الرادفہ کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو اس سے مراد دونوں کے دونوں پھونک ہیں، یعنی دونوں بار جب سور کے اندر پھونک مارا جائے گا اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہی تفسیر اور دوسرے یعنی تابعین سے بھی یعنی یہی تفسیر مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بار جب سور کے اندر پھونک مارے گا، یعنی مارنے کا حکم دے گا، اور اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار سور کے اندر پھونک ماریں گے تو ساری کی ساری چیزیں لرزنے لگیں گی اور ساری کی ساری چیزیں کانپنے لگیں گی۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہر چیز یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جھٹکا ہوگا تو ساری کی ساری چیزیں لرزنے لگیں گی اور ساری کی ساری چیزیں کانپنے لگیں گی۔ پھر اس کے بعد میں اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی یعنی بیان کیا ہے کہ یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے۔ یعنی صرف اسی جگہ نہیں بلکہ سورۃ المزمل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرے گا اور پہلی بار جب سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو ساری چیزیں لرزنے لگیں گی، ساری چیزیں کانپنے لگیں گی، یہاں تک کہ زمین اور پہاڑ یہ ساری کی ساری چیزیں کانپنے لگیں گی۔ پھر اس کے بعد میں دوسری بار سور کے اندر پھونک مارا جائے گا، وہی الرادفہ، اور یہی ہے جو کہ اس کے بعد آنے والی، یعنی یہ وہ جھٹکا ہے جو کہ پہلے جھٹکے کے بعد آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بار پھر سور کے اندر پھونک مارنے کا حکم دے گا تو پھر ساری کی ساری چیزیں میدان محشر کے اندر اکٹھی ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے یہاں پہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، کہ زمین اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی بار اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ، اس دن کچھ یعنی دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے، دہلے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر ڈر ہوگا، ان کے اندر خوف ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے واجفہ کی تفسیر خائفہ سے کی ہے، یعنی اس دن دل جو ہے ڈرے ہوئے ہوں گے اور دہلے ہوئے ہوں گے، ان کے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس دن نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور قیامت کی جو یہ ہولناکی دیکھیں گے اور اس کے یعنی جو وہ عذاب دیکھیں گے اور جہنم کو ان کے سامنے لے کر آیا جائے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری ہولناکی جب دیکھیں گے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے دل ڈرے ہوئے ہوں گے اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ قریش کے مشرکین اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یعنی اس کا انکار کرتے ہوئے، قیامت کے وقوع کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا ہم یعنی اسی طرح سے دوبارہ واپس لوٹائے جائیں گے جس طرح سے پہلے حال میں ہے، کیا اسی طرح سے ہم پھر دوبارہ واپس لوٹائے جائیں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جبکہ ہم یعنی ہماری ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، تو کیا پھر اس کے بعد بھی دوبارہ ہمیں واپس لوٹایا جائے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہی کہا ہے، نخرہ کا مطلب یہی بیان کیا، بالیہ یعنی بوسیدہ، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور جب ہم سڑ گل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس لوٹایا جائے گا؟ اور بالیہ جو ہے یعنی ہڈی کو بولتے ہیں جبکہ وہ سڑ جائے اور اس کے اندر ہوا داخل ہو جائے تو اس کو بالیہ بولتے ہیں۔ تو اسی چیز کو جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ
اذا كنا عظاما نخرة، کہ یہ کافر لوگ کہیں گے کہ کیا جب ہم سڑ گل جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم سڑ گل جائیں گے تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ دوبارہ زندہ کرنا تو بہت ہی خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا، مرنے کے بعد میں پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، لنخسرن، تو یقیناً ہم یعنی گھاٹے کے اندر ہوں گے اور ہم پریشانی کے اندر ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ قیامت کے واقع ہونے کا جو یہ انکار کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کے شبہے بیان کر رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ قیامت کو دوبارہ قیامت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو صرف یہ ایک حکم ہوگا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا اور سور کے اندر وہ پھونک مارے گا، پھر یہ سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر ظاہر ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوگا، اور اس حکم کی بنیاد پہ فرشتہ سور کے اندر پھونک مارے گا، اور پھر یہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ یعنی روبرو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان حساب و کتاب کرے گا، چاہے جو لوگ یعنی پہلے پیدا ہوئے، چاہے جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے، اور یعنی قیامت کے قائم ہونے تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے بھی لوگ اس سے روئے زمین کے اوپر پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے لوگ یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، اور وہ سور کے اندر پھونک ماریں گے، جو کہ نفخۃ البعث ہوگا، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے لیے یہ سور پھونکا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے دوسری جگہ پہ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعوکم، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی دنیا کے اندر تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن حالت تمہاری یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں پکارے گا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے، اور اس دن تو تمہارا خیال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر بس چند لمحے ہی تم رہے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، کہ اللہ ہم جو حکم دیں گے تو صرف یہ ایک بات ہوگی، اور یہ پلک جھپکنے تک کا ایک لمحہ ہوگا، بس یعنی پلک جھپکنے تک کا لمحہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سارے کے سارے لوگ حاضر ہوں گے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہو اور بہت زیادہ ترتیب درکار ہو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا، اور اس حکم کے ساتھ ہی پلک جھپکنے کے اندر ہی سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا سورۃ النحل کے اندر وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ پلک جھپکنے کی بات ہے، او هو اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لوگ جو اس کو بہت ہی زیادہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کافر اور مشرک جو اس طرح کا تصور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ نہیں کر سکتا، اور یہ ہے کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنا، تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف پلک جھپکنے بھر کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی یعنی کم وقت کی بات ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کہ قیامت کا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ پلک جھپکنے بھر کی بات ہوگی، اور پھر ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی، او وہ اقرب، یا اس سے بھی قریب، یعنی پلک جھپکنے کی بات یا یہ ہے کہ اس سے بھی قریب بات ہے، یا اس سے بھی کم وقت کی بات ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس زمین کے اوپر حاضر ہوں گے جو کہ اس زمین کے علاوہ ہوگی۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الساہرہ الارض کلہا، یعنی ساری کی ساری زمین کو ساہرہ کہا گیا. اور اسی طرح سے سعید ابن جبیر، قتادہ، ابو صالح، اکرمہ، حسن، ضحاک اور دوسرے یعنی تابعین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وجہ الارض یعنی روئے زمین کا اوپری حصہ جو ہے یہ ہے ساحرہ سے مراد. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یعنی جو نیچے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کر دے گا. تو مستوی یعنی جو زمین جو ہے بالکل برابر ہوتی، جو جگہ بالکل برابر ہوتی ہے اس کو ساحرہ بولتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس زمین کے اوپر ہمارا حشر ہوگا، سارے کے سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. اور اسی چیز کو جو ہے ربیع ابن انس کہتے ہیں فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے اندر ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، کہ جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. وَالسَّمَاوَاتِ، اور اسی طرح سے آسمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو کہ قہار ہے اس کے لیے سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے زمین کے اوپر، یعنی سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر اکٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، لوگ آپ سے پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاءً صَفْصَفًا، تو پھر اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ تو اس کے اندر کوئی اونچی جگہ ہوگی اور نہیں اس کے اندر کوئی نیچی جگہ ہوگی، بلکہ یہ زمین جو ہے بالکل برابر ہوگی اور سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ بیان فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو دھنی ہوئی روئی کی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کر دے گا اور ان کو چلا دے گا. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے بادلوں کی طرح سے چلا دے گا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور پھر جب پہاڑ ہوں گے ہی نہیں تو زمین بالکل واضح ہوگی، بالکل ظاہر ہوگی اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک طرح سے بچھا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو کر دے گا اور پھر بالکل زمین بالکل واضح ہو جائے گی، دکھائی دے گی، ہر طرف سے زمین دکھائی دے گی، بیچ میں کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی، کوئی چیز اوٹ نہیں ہوگی، کوئی اونچی نیچی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے ساری کی ساری چیزیں بالکل دکھائی دیں گی. تو یہ وہ زمین ہوگی جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے گا. اس زمین کے علاوہ وہ زمین ہوگی، یہ وہ زمین نہیں ہوگی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی گئی، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور جس کے اوپر خون خرابے ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا اور اس زمین کو بدل کر یعنی دوسری زمین کرے گا اور اسی زمین کے اوپر لوگوں کا حشر ہوگا، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے. احمد، پھر اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے. جی هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں. فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات تھے ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر مختصر طور پہ بیان کیا ہے اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انہا عبرۃ لمن یخشی،
کہ جو لوگ یعنی اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، لمن یخشا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر لانا چاہیں، ان کے لیے یعنی عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اپنے بندے اور اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں اس وادی کے اندر پکارا، ندا دی، جو کہ مقدس وادی ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی کے اندر ندا دی، تو کیا اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزے عطا کیے، اور معجزے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جائیں، انہ طغی، اس نے سرکشی کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی، اور نشانیوں کو دینے کے بعد میں انہیں فرعون کے پاس بھیجا کہ اس فرعون کے پاس جائیے جو کہ اپنی سرکشی کے اندر اور اپنی نافرمانی کے اندر، معصیت کے اندر حد سے بڑھا ہوا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ آپ ان کے پاس جائیے، آپ اس کے پاس جائیے اور جا کر آپ اسے نصیحت کیجیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے، اور فرعون کے پاس آنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقل، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فقل هل لك الى ان تزکا، کہ کیا تم یعنی نصیحت حاصل کرو گے؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وادی کا تذکرہ کیا، اس وادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس وادی بیان کیا کہ یہ مقدس ہے، پاک ستھری وادی ہے، اور یہ وادی وادی طویٰ ہے۔ طویٰ دراصل اسی وادی کا نام ہے کہ اس وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کلام کیا۔ اور اسی طریقے سے جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کلام کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے جب چاہے وہ کلام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، بات کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تھی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اس چیز کی وضاحت کی کہ یہ فرعون جابر ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو جا کر سمجھائیں۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ کیا تم نصیحت حاصل کر سکتے، تم اپنے آپ کو پاک باز بنا سکتے ہو؟ کیا میں تمہیں اس راستے کی خبر دوں کہ جس کے اوپر چل کر تم اپنے اندر اپنی اصلاح کر سکو، اپنے اندر تبدیلی لا سکو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، یعنی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آؤں اور وہ راستے بتاؤں کہ جس کے اوپر چل کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَتَخْشَىٰ، اور پھر اس کے بعد یعنی اس راستے کے اوپر جب تم چلنے لگو تو تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہ دعوت دی، بلکہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بھی بیان کی۔ وہ نشانیاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے بتائیں کہ جن نشانیوں کے اوپر ایمان لاتے ہوئے یا ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اسے دعوت بھی دی، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ،
عظیم نشانیاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دکھائی، یعنی وہ نشانیاں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو ان نشانیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد میں یعنی اس چیز کو واضح کیا کہ جو دعوت لے کر آئے ہیں اور جس چیز کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق ہے، اور اس دعوت کو قبول کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب انہوں نے دعوت دی اور اپنی نشانیوں کو اس کے سامنے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ اس کا فرعون کا جو اس دعوت کی تئیں جو اس کا رد عمل تھا وہ یہ ہے کہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، کہ اس نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، یعنی جو حق لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس حق کی اس نے تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس اطاعت کا بھی اس نے انکار کیا، اس امر کا بھی، اس حکم کا بھی اس نے انکار کیا۔ اور اس طریقے سے نہ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور نہ ہی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بات اس نے قبول کی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے یعنی دعوت سے دور ہو گیا، اور اس حق کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس نے گمراہی کو ترجیح دی، اور اپنے اکڑ کے اوپر وہ باقی رہا، اور نہ تو اس نے اسلام قبول کیا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی اس نے دعوت قبول کی، بلکہ ہوا یہ کہ وہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگا، اس دعوت کے خلاف، اس حق کے خلاف وہ سازش کرنے لگا، اور سازش کرتے ہوئے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیٹ پیچھے مڑا اور دوڑ بھاگ کرنا شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو اکٹھا کر کے وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نیٹ ہی چلا گیا؟ دیکھیں چل رہا ہے۔ نہیں تو اب آیا، ابھی بھی کہہ رہا لائیو ہو جاتی، ہو گیا۔ یہ ایسا کیسے ہوا؟ اس کی سپیڈ ابھی تک نہیں بڑھا ہے وہ۔ پھر کہہ رہا بند۔ اب ہی کے نیٹ لے کر آئیے تو جلدی سے۔ نہیں اینڈ نہیں کریں آپ لوگ پلیز،
وہ کچھ نیٹ پرابلم ہو گیا، میں ابھی کنیکٹ ہو رہا ہوں دوسرے نیٹ سے. آپ ہی کو دے دیجیے، ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اچانک سے نیٹ پرابلم ہو گیا. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ابھی ہوسٹ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا. آواز آ رہی ہے نا؟ میسج کر کے ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرعون کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ نشانی بھی بتائی کہ جس نشانی کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اپنی بے راہ روی سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر آ جائے. لیکن اس نے بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اور جادوگروں کو جب اکٹھا کیا تو اکٹھا کرنے کے بعد میں لوگوں کو بھی، جتنے بھی لوگ تھے ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں. فقال انا ربکم الاعلی فحشر فنادى، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا، چاروں طرف سے جادوگروں کو اکٹھا کیا. اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد میں جو عید کے دن تھے اس دن جو ہے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ عید کے دن سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوں، اس نے سبوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. فحشر فنادى، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں پکارا.
فقال انا ربکم الاعلی، اور یہ کہا کہ میں ہی تمہارا پرمیشور ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس سے پہلے بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اس کے 40 سال کے بعد میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا پرمیشور ہوں۔ پھر اس کے بعد میں اس کے بدلے میں جب اس نے اس طرح کی سرکشی کی اور اس طرح سے تمرد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت پکڑ کی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کے عذاب کے اندر اسے مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشانی بنائی، اسے ایسی سزا دی کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کہ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ بھی ہی کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اور یہ کیا ہی برا انعام ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، اور یہ یعنی پے در پے جو اسے عذاب ہوگا، یہ کیا ہی برا انعام ہوگا اس کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیتے ہوئے اسے لوگوں کے لیے عبرت بنایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دوسری آیت کے اندر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، لیکن قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ اس کے اندر عبرت ہے، اس واقعے کے اندر، اس کہانی کے اندر، اس قصے کے اندر واقع ہے ان کے لیے، نصیحت ہے ان کے لیے جو کہ عبرت حاصل کریں۔ احمد۔ اس کے بعد میں آگے کی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ آسمان و زمین کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اونچا بنایا اور پھر اس کی ترتیب دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو لوگ بعث بعد الموت یعنی قیامت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے اوپر رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کو، اس عظیم ترین مخلوق کو جو تم اپنے سر کے اوپر دیکھتے ہو، اسے پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یعنی اگر تم اپنی عقل کو استعمال کرو تو یہی بات واضح ہوگی کہ تمہاری پیدائش سے زیادہ آسمان کی پیدائش مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے اوپر بھی قادر ہے، بلکہ اس سے جو عظیم ترین مخلوق ہے ان ساری مخلوق کو پیدا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ یہ بھی فرماتا ہے کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑی بات ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں یہ اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ،
کہ کیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ انہی کی طرح سے اور بھی چیزیں پیدا کر دے، اور بھی آسمان پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر قادر ہے، وہ تو پیدا کرنے والا اور ماہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کی مہارت ہے اور اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، تو اس نے ان آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بلند کیا، رفع سمکہ فسوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی تعمیر کی تو بلندی کے اوپر تعمیر کی، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیارے اور ستارے جگمگانے کے لیے لگائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن بنایا، اور یعنی رات کو تاریک اس لیے بنایا جیسا کہ دوسری آیتوں کے اندر اس کی وضاحت کی گئی تاکہ لوگ وہاں پہ سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ دنیا کے اندر اپنے اعمال کو اپنی روزی کے لیے جو روئے زمین کے اوپر ادھر ادھر پھرے اور روزی حاصل کریں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا اور رات کو تاریک بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی آسمان کے بعد میں زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا۔ تو جہاں تک تخلیق کی بات ہے، پیدا کرنے کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، لیکن باقی جو اس کی ترتیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان کے بعد دی۔ اسی لیے یہاں پہ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو ثابت کیا، یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو میخ کی طرح سے رکھا تاکہ زمین کے اندر کسی طرح کی ہلچل نہ ہو، کسی طرح کی کپکپاہٹ نہ ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ثابت کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ تمہارے لیے یعنی فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح سے یعنی اس زمین کے اندر تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیز ہے، تمہارے حیوانوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو برابر کر کے، زمین کو بچھا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کے اندر سے چشمے نکالے، اس کے خزانے کو تمہارے لیے ظاہر کیے، اس کے اوپر نہریں جاری کی، اور زمین سے جو ہے تمہارے لیے نباتات اگائے، پیڑ پودے اگائے، پھل فروٹ اگائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پہاڑوں کو ثابت کیا تاکہ زمین کے اندر کسی طرح کی ہلچل نہ ہو، کسی طرح کا زلزلہ نہ ہو، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر ثابت کیا، اور زمین کو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا دیا، جس سے تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور تمہارے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ جب بڑی مصیبت آئے گی، اور اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، یعنی سب سے بڑی مصیبت، یعنی یہ وہ مصیبت ہے، یہ وہ آفت ہے کہ اس کے یعنی مقابلے میں جتنی بھی آفتیں ہیں، مصیبتیں، وہ ساری کی ساری ہیچ ہیں، ان سبوں کے اوپر یہ غالب ہوگی. جب یہ بڑی مصیبت آئے گی، یعنی قیامت کا دن جب آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان ان ساری چیزوں کو یاد کر لے گا جو کہ وہ کیا کرتا تھا. وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے واضح کر دیا جائے گا، یعنی قریب لایا جائے گا، اور لوگ جو ہے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے. فاما من طغی، تو جس نے شرکسی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق. الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو آپ کے رب کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں انہیں جو کہ قیامت سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یعنی جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ گویا کہ ہم اس سے روئے زمین کے اوپر رات کے آخری حصے، یعنی شام کا ایک وقت، یا یہ ہے کہ صبح کے ایک وقت ہی تک ہم اس روئے زمین کے اوپر رہے، ہمارا رہنا بس اتنا مختصر سا وقفہ تھا. تو آگے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ طامۃ الکبریٰ ہے، بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، کہ یہ قیامت جو ہے یہ بہت ہی بڑی مصیبت ہے اور بہت ہی تلخ چیز ہے، کڑوی چیز ہے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مصیبت کہا. اس دن جو ہے آج لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن کوئی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس دن لوگ جو ہے خود بخود ساری چیزیں یاد کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ اس دن جو ہے لوگ یعنی اپنی ساری چیزوں کو یاد کریں گے، لیکن وہاں پہ ان ساری چیزوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ. وہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو سامنے لے کر آئے گا اور ساری کی ساری چیزیں، ساری ہولناکیوں کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، دیکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو واضح کر دے گا اور لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. فَأَمَّا مَن طَغَى، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب لوگوں کے حالات کو، یعنی لوگوں کو جو بدلہ ملے گا اس بدلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہی لوگ ہیں. ایک وہ ہیں سرکشی کرنے والے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ متقی اور پرہیزگار ہیں. فَأَمَّا مَن طَغَى، یعنی دنیا کے اندر جو سرکشی کیا، حد سے تجاوز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے انکار کیا، معصیت اور نافرمانی جس نے کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو اس نے آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہیں پہ وہ رہے گا. وہ جہنم ہی کی چیزیں، جہنم کے اندر وہ عذاب اس کو دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہی چیزیں اس کو کھانے کے لیے ملیں گی. نہ تو اس کو ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ہی اس کو کوئی مشروب ملے گا، بلکہ وہ جہنم کے اندر سڑ گل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کے اندر جل رہا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انعام ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے.
وہ جنت کے اندر رہیں گے، اس کی وسعتوں کے اندر رہیں گے، اس کے بالا خانے کے اندر رہیں گے لوگ. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انعام کا تذکرہ کرنے کے بعد میں، جنتی اور جہنمی کا تذکرہ کرنے کے بعد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. فیم انت من ذکرہا، اے نبی آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق. الی ربک منتہاہا، اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے. ثقلت فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے اندر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک ہی تمہارے اوپر آئے گی. قیامت اچانک قائم ہوگی، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا پہلے کہ ہاں اس دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک سے قیامت تمہارے اوپر قائم کرے گا. یسألونک کأنک حفی عنہ، آپ سے اس طریقے سے یہ لوگ پوچھتے ہیں گویا کہ آپ یعنی اس کے جستجو میں لگے رہتے ہیں، اس کے متلاشی ہیں. قل انما علمها عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا کہ الی ربک منتہا، آپ کے رب کے پاس اس کا علم ہے. اور جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے انسانی صورت میں، لمبی حدیث ہے وہ جس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اخیر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ متى تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما انت منذر من یخشاہ، آپ جو ہے ڈرانے والے ہیں. انما انت منذر من یخشاہ، آپ ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اس سے ڈرتے ہیں، جو اس سے نصیحت حاصل کرتے، اس سے ڈرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. تو ان کو آپ ڈرانے والے ہیں. آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. آپ کا مشن یہ ہے لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا. تو آپ انہیں ڈرانے والے ہیں. اور جس دن یہ لوگ دیکھیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ اس دنیا کے اندر صرف تھوڑی سی مدت تک رہے. عشیۃ او ضحاہا، عشیہ کہتے ہیں یعنی دن کا ایک حصہ وہ رہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ عشیہ کہتے ہیں ظہر سے سورج غروب ہونے کے بیچ کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں. ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے وقت کو عشیہ بولتے ہیں، کہ بس اتنی ہی مقدار میں وہ لوگ اس دنیا کے اندر رہے. او ضحاہا، اور ضحاہا کی تفسیر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر آدھے دن تک کے حصے کو ضحا بولتے ہیں. تو وہ بس یہی تصور کریں گے، ان کا یہی گمان ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جو انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزاری، کسی نے 60، کسی نے 70، کسی نے 80، کسی نے 100، اور کوئی اس سے کم، کوئی اس سے زیادہ، وہ سارے کے سارے لوگ اس دن یہ تصور کریں گے کہ دنیا کے اندر صرف ایک لمحے کے لیے رہے، وہ صبح کے ایک وقت کے لیے، یا یہ ہے کہ شام کے ایک وقت کے لیے. اتنی ہی زندگی انہوں نے دنیا کے اندر گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا پکا اور سچا عبادت گزار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے، اسلام پہ وفات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمارے روزے کو اور ہمارے قیام کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا جو رمضان کے اندر سارے کے سارے گناہوں جن کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جنہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.